السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام ذاکر حسین ہے۔ ذاکر میں حسین، بنگلور انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ اوکے۔ جی، کچھ دنوں سے میں آپ کے سامنے یہ سوال پیش کرنا چاہ رہا تھا، موقع نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آج میں نے اس کے لیے ایک وقت نکال کر کے آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھی زید صبح فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلتا ہے، اوکے، محلے کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر شہر سے دور باہر چلا جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد میں وہ اپنے کاروبار میں اپنے بزنس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر ظہر عصر کی نمازیں ادا کرتا ہے وہیں پہ۔ مغرب ادا کرنے کے بعد میں پھر واپس محلے کو آتا ہے، محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز ادا کر کے واپس گھر آتا ہے۔ گھر آنے کے بعد میں جیسے ہی گھر پہ بیوی پہ نظر پڑتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ بھی میں جنابت سے ہوں، میں جنبی ہوں۔ تو اب اس کے اوپر کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھی کیا اس کو پھر سے اس کی پوری نمازیں ادا کرنی پڑے گی یا پھر کیا ہے اس کا مسئلہ؟ وہ تو اتنا تھکا ہارا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ ایسے بھوکا پیسہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو وغیرہ انجام دے کے واپس آیا ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے پہ آپ قرآن حدیث سے مجھے مہربانی کر کے جواب ارسال فرمائیں۔ میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں گا۔ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ محترم، آپ وقت نکال کر چینل بھی دیکھا کریں، اور یہ سوال کا جواب بھی آپ کو چینل ہی پر ملے گا۔ اگر آپ وقت نہیں نکالیں گے تو پھر جواب بھی آپ کو نہیں مل پائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ نے سبسکرپشن کا بٹن نہیں دبایا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ چینل کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور ہماری نشریات سے جیسے آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا اپنی علمی پیاس بجھا رہے ہیں، تو اس چینل کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی ویڈیوز نشر کریں، اس کی جوائن ممبرشپ اختیار کر لیں، فیس بک پر سٹار بٹن کے ذریعے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہم ایسی قیمتی ویڈیوز آپ کی خدمت پہ بنا کر پیش کرتے رہیں، اور ہم اور آپ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا اجر اور ثواب بھی حاصل کرتے رہیں۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ صالح الفوزان اور شیخ عبداللہ المطلق، یہاں کے جو کبار علماء ہیں، ان کا موقف یہ کہ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جس نے بھی بغیر طہارت کیے نماز ادا کی، اس پر طہارت کر کے نماز دوبارہ ادا کرنا واجب ہے، چاہے وہ بھول کر ایسا کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس میں اجماع ہے کہ بے وضو کی نماز ادا کرنا حرام ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر اسے حدیث کا علم ہو جائے یا جاہل ہو یا پھر بھول جائے تو بھی اس کی نماز صحیح نہیں۔ لیکن اگر وہ جاہل تھا یا بھول کر اس نے نماز ادا کر لی تو اس پر گناہ نہیں، لیکن اگر اس حدیث کا علم ہی نہیں تھا اور علم ہونے کے باوجود اس نے بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز ادا کرتا ہے، تو نماز حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عظیم معصیت کا بھی مرتکب ٹھہرا۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز نے بھی یہی فرمایا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، بخاری اور مسلم کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، نیت کے بغیر غسل جنابت صحیح نہیں ہے۔ اب وہ بھی آپ کو، اکثر لوگوں کو صرف پانی بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو نیت کرنی چاہیے، اور نیت کا محل تعلق اس کا دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں نا، لمبی چوڑی نیت کرتا ہوں اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح سے روزے کی نیت بھی لوگ پڑھتے ہیں، بالصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ بھی بدعت ہے۔ تو اگر آپ کو مغرب سے قبل غسل کرنے سے پہلے جنابت کا علم تھا تو آپ نے اس بنا پر غسل کیا اور پھر جنابت کی حالت میں نماز ادا
کردہ نمازیں لوٹائیں تو نیت کی موجودگی کی وجہ سے آپ کا غسل صحیح ہے اور آپ نے نمازیں دوبارہ ادا کر کے اچھا کیا اور بہتر کیا۔ جس نے نمازیں لوٹا لی اس نے صحیح کیا، لیکن اگر آپ نے نمازیں نہیں لوٹائی ہیں تو پھر اس کے لیے شیخ عبداللہ المطلق کیا کہتے ہیں، غسل جنابت ہے لیکن وہ بھول چکا ہے، اور جب بیوی کو دیکھا تو یاد آیا کہ میں تو اس کے ساتھ گیا تھا سو کر۔ یہاں اگر کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جیسے کہ امام ہے اور مسجد میں جا کے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو اس کے مقتدی ہیں ان کی نماز درست ہے۔ من ہوا خلف صحیحہ، شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو پیچھے جو مقتدی ہیں اس کی تو نماز درست ہے۔ اما ہوا فصلاتہ باطلہ، اس کی نماز باطل ہے، جو اس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب جتنی نمازیں باہر پڑھی ہیں بغیر طہارت کے اس کا اعادہ اس کو کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی ائمہ کا انہوں نے بتایا ہے کہ جناب انہوں نے غلطی سے حالت جنبی تھے، جا کے نماز پڑھا دی، پھر خیال آیا کہ جناب میں نہایا نہیں تھا، میں نے تو غسل نہیں کیا تھا، تو وہ جاتے ہیں مسجد میں اور سب اعلان کرتے ہیں کہ جناب سب اپنی نمازوں کو لوٹا دو۔ تو شیخ بن باز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مقتدی ہے، کسی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے یا اس کے ساتھ برابر میں کھڑے ہو کر مقتدی کی طرح سے نماز پڑھی ہے تو نماز اس کی صحیح ہے، البتہ اس آدمی کی جو پڑھا رہا ہے اس کی صحیح نہیں ہے، جو اس کے برابر میں پڑھ رہا ہے یا اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ رحل المسجد عید صلاتکم، تو اپنی نمازوں کو لوٹا دو۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی حماقت کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی اس لیے 5 نمازیں تو میں بھی پڑھوں گا اور 5 نمازیں آپ بھی پڑھوں گا۔ تو یہاں شیخ عبداللہ المطلق کہتے ہیں، شیخ بن باز، کہ ان کی نمازیں درست ہیں، آپ کی نماز درست نہیں ہے میرا محترم۔ آپ کو علم آج ہوا ہے تو آج جتنی نمازیں آپ کی 5 نمازیں اگر آپ کی چھوٹی تھی نا تو وہ 5 نمازیں لوٹا لیجئے، اور بغیر طہارت کے نماز نہ پڑھیں۔ نماز پڑھنا بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، جدہ سے۔